حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا کافی غریب تھے. یہ بعد میں جب دین کی طرف آئے، یہ بالکل اسلام کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے. اسلام سے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ مسلمان ہوئے تھے. آپ نے جتنی بھی احادیث ہیں وہ دوسرے صحابہ سے زیادہ تر سنی ہیں آپ نے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا نالج کے لیے، علم کے لیے. تو آپ کے پاس کوئی کمانے چھپانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو آپ اکثر بھوکے رہتے تھے، کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا کچھ، صحابہ کچھ دے دیتے تھے تو آپ کھا لیتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ مر بابی ہریرہ وهو منبطح على بطنه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، پیٹ کے بل الٹے لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا اشکم درد، کیا تمہیں درد ہو رہی ہے، کیا تمہیں درد کی شکایت ہے، یعنی ایوجعک بطنک او بطنک، کیا تمہارا پیٹ جو ہے وہ تکلیف میں ہے. تو انہوں نے کہا نعم، مجھے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ، تو کمزوری ہوتی ہے تو انسان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے. تو الٹے لیٹے ہوئے تھے تاکہ وہ درد کم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا قم فصلی فإن الصلاة شفاء، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، نماز کے اندر تمہیں شفا ملے گی. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا ذریعہ، اور یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے بھی سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی پریشان ہوتے تو کہتے یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو، اقامت کرو نماز کے لیے، ارحنا بہا، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. تو بیسیکلی ہم نماز کو جو ہے وہ ہم نماز کو سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا، ہم نماز کو ایک برڈن سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر آپ یہ ساری احادیث دیکھیں اور یہ ساری جو میں آپ کے سامنے چیزیں بیان کر رہا ہوں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز ہمیں راحت پہنچانے کا ذریعہ ہے. بیسیکلی برڈن کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. ہمارے لیے نماز الٹا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ نماز کتنا مشکل ہے پڑھنا ہمارے لیے. فجر کی، ظہر، عصر کی نماز پڑھنی ہو تو کتنا مشکل لگتا ہے ہمیں، ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. تو ایکچولی کچھ نہ کچھ جگہ ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ پوائنٹ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نماز ہمیں وہ فائدہ نہیں دے رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی. یعنی آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کے مسئلے حل ہو جاتے تھے، آپ کی دردیں دور ہو جاتی تھیں، آپ کی دل ہلکا ہو جاتا تھا، تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. تو ہمارے لیے معاملہ الٹا ہو رہا ہے. تو کہاں پہ وہ پوائنٹ ہے، کیا وہ جگہ ہے؟ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری اور ان کی نماز میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ یہ ایک اہم سوال. دیکھیں ہماری اور بنیادی طور پہ جو فرق ہے نا وہ یہ ہے، بیسیکلی وہ خشوع اور خضوع کا ہے. خشوع اور خضوع جو ہے نا، یہ اگر نماز کے اندر نہیں ہے، وہ عاجزی اور انکساری، یعنی وہ دل کے ساتھ نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے نا، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں خشوع یہ ہے اصل الخشوع لین القلب ورقتہ وسکونہ وخضوعہ وانکسارہ وحرقتہ. آپ فرماتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کی جو بنیاد ہے، جزاک اللہ خیر، خشوع اور خضوع کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ دل کی نرمی، اس کا سکون، اس کی عاجزی اور اس کی انکساری. یعنی جتنا آپ کا دل عاجز اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، اتنی ہی نماز کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں نماز کے اوپر، نماز آپ کو تب تک راحت نہیں پہنچائے گی جب تک کہ آپ کا دماغ اور دل اللہ کے ساتھ اس ٹائم وہ وابستہ نہیں ہوگا، یا آپ کا دل اس طرف مرکوز نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا. اگر آپ کا دل نرم نہیں ہے، آپ بے شک، میں نے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 100 رکھتے پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے. میں تو حیران ہوں، اسے نہیں، میں تو سوچتا ہوں کیسے پڑھ لیتے ہیں. 100 رکھتے پڑھ لیتے ہیں اکٹھے ایک وقت میں، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ 100 رکھتے پڑھ لینا اس طرح کر کے، وہ، اور مجھے ان کو کوئی خاص فرق بھی نہیں. یعنی ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ آپ 2 رکعتیں بھی پڑھیں جب نماز کے سامنے اللہ کے سامنے ہوں تو اتنی عاجزی اور اتنی انکساری ہو کہ لگے جیسے کہ پتہ نہیں کس کنیکشن کے ساتھ میں اپنے آپ کو یعنی کیسا کنیکشن میں نے اللہ کے ساتھ ڈیولپ کر لیا اس ٹائم. ہمارا نہیں ہوتا اس طریقے سے. تو علماء کہتے ہیں کہ اصل میں خشوع اور خضوع کی جو کمی ہے نا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے نماز کو اثر نہیں کرتی، جو ہمیں اثر نماز کا ہونا چاہیے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا ایک منافق کی نماز میں اور ہماری نماز میں کیا فرق ہے. قرآن مجید میں آپ بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نماز کا بھی ذکر کیا، منافقین کی نماز کا بھی ذکر کیا، اور احادیث کے اندر بھی وہ کمپیریزن کیا. اور سبحان اللہ، اگر آپ وہ کمپیریزن، وہ آپ منافقین کی نماز کا اگر آپ سن لینا
تو آپ حیران ہوں گے، آپ کو لگے گا جیسے اللہ ہماری نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی نماز ہمیں اثر نہیں کرتی، نماز ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے؟ ذرا سنیں، سورۃ النساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، ان کی پہلی نماز کے اندر جو ان کی نماز کی کوالٹی ہے، کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لٹک کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایسے بس جیسے کہتے ہیں نا ایک بوجھ اور جیسے ایک مشکل کام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ بہت کم اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ تین خصلتیں ہیں منافق کی نماز کی جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا۔ اچھا ذرا امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، امام ابن کثیر 5 ان کی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں اصل میں ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں هذه صفة المنافقین فی اشرف الاعمال وافضلها وخیرها۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین کی نماز کی اللہ نے کیریکٹرسٹک بتائی ہے، یہ ان کی نماز کی اصل یہ نہیں ہے، حیثیت ہے۔ کس کے ساتھ ہے یہ؟ ان کے نماز کے ساتھ تعلق ہے وہ چیز، وہ نماز جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے، یعنی اشرف الاعمال، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اس کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے۔ ان کی نماز کیسی ہے؟ اذا قاموا الیہا قاموا وهم کسالى عنها، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لانہم لا نیت لهم فیہا، کیونکہ ان کے اندر ان کی نیت نہیں ہوتی۔ تیسری چیز ولا ایمان لهم بها، نہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تیسری ولا خشیہ، نہ ان کو خشیت ہوتی ہے۔ ولا یعقلون معناها، نہ ان کو اس کے معنی کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز سنسیریٹی نماز کے اندر کم ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے ایمان کم ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ظاہر ہے وہ جب سنسیریٹی نہیں ہوتی تو ایمان بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ سے ڈر آنا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، دل کانپنا چاہیے، جسم کے اندر یعنی کپکپاہٹ ہونی چاہیے، نہیں ہوتا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے معنی نہیں پتہ ہوتے نماز کے، جو پڑھ رہے ہیں بس بولی جا رہے ہیں، مطلب میننگ نہیں پتا اس کا۔ آپ مجھے بتائیں یہ 5 چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلکہ یہ تینوں چیزیں جو پہلی ذکر ہے، اکثر ہم دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں مجبوری، کیونکہ کوئی اور نہیں، ہمارا دوست ہوتا ہے ہمیں چھٹی نہیں کر سکتے تو ہمیں پڑھنی پڑتی ہے اس کو دکھانے کے لیے، اس کی پریشر کے اندر، پیئر پریشر میں آ کے بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل سستی سے ہماری بس کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں نماز کی جو ہے یہ کس کے اندر ہے؟ یعنی یہ 5 چیزیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ سب کی سب جو ہے نا منافقین کی نماز کے اندر ہے۔